اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدری والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ OGDCL کے غیور مزدور محنت کش ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کئی دن سے میرا پروگرام تھا کہ کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں، لیکن مصروفیات کی وجہ سے وہ باتیں آپ کے ساتھ میں شیئر نہیں کر سکا، اور آج اللہ نے موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ویڈیو پیغام کے ذریعے آپ کو کچھ باتیں پہنچا دوں۔ دوستو، 11 فروری 2021 کو ریفرینڈم ہوا اور بڑے جمہوری طریقے سے اس ریفرینڈم کا انعقاد ہوا۔ گیارہ فروری کی شام ورکرز نے موجودہ CBA کا انتخاب کیا، اور ہم نے اپنے ورکرز کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے اپنی شکست تسلیم کر لی، اور خیر سگالی کے طور پر ایک وفد کی شکل میں ہم 16 فروری کو یونین آفس گئے اور موجودہ CBA کو مبارکباد دی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ ادارے کی بقا کے لیے، ادارے کی مضبوطی کے لیے اور مزدور کی خوشحالی کے لیے جب بھی ہمیں آپ پکاریں گے تو ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ اس کے رد عمل میں CBA نے اکثر کم ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے عہدیداروں کو، ہمارے چیف سپورٹرز کو، ہمارے ووٹرز کو انہوں نے انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا۔ الحمدللہ ٹریڈزم میں ایک وسیع تجربہ ہے۔ ان گناؤنی حرکات کو ہم نے ہمیشہ ایک سائڈ پہ کر کے کوشش کی کہ کہیں مزدور کا نقصان نہ ہو جائے، لیکن دوستو، انہوں نے ہمیشہ ہمارے عہدیداروں کے اوپر وار کیا، ہمارے سپورٹرز کے اوپر وار کیا، ہمارے ووٹرز کے اوپر سب وارز کیا۔ دوستو، جب ورکر خوشحال ہوگا، مطمئن ہوگا، تو CBA مضبوط ہوگی۔ جب CBA مضبوط ہوگی تو آفیسر ایسوسی ایشن مضبوط ہوگی۔ جب یہ تینوں قوتیں مضبوط ہوگی تو ادارہ مضبوط ہوگا۔ آج لمحہ فکریہ ہے کہ مزدور مایوس ہو چکا ہے، CBA کے اندر بہت بڑی دراڑ آ چکی ہے،
اور جس طرح ہمارے توقعات تھے کہ ادارہ ترقی کرے گا، تو ترقی کے بجائے زوال پذیر ہو رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ورکرز نے موجودہ سی بی اے کو مینڈیٹ دیا تھا، وہ اس مینڈیٹ سے ہٹ کے اور جو نہ کرنے والے کام ہیں اس پہ لگ گئی۔ جس طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں پہ لوکیشن ہے وہاں پہ یہ جا رہے ہیں اور لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اعلان شمولیت کرو۔ غیرت مند مزدور جب اس چیز سے انکار کرتا ہے تو ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ پھر تیار ہو جاؤ کہ تمہاری ہم ٹرانسفر کرائیں گے۔ دوستو، جتنا انہوں نے یہ شمولیت پروگرام شروع کیا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ معاہدے کے لیے سیریس ہی نہیں ہے، سنجیدہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کام میں لگ گئے کہ ہم اپوزیشن کو ختم کر لیں گے۔ یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے، ان کی خواب ہو سکتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے ہمارے اندر اتنی جرأت ڈالی ہے کہ ہم ان کا ہر دفعہ مقابلہ کریں گے، اور ہر وقت ان کے مقابلے میں ہم اپوزیشن کریں گے، اپنے ورکرز کی بہتری کے لیے، اپنے ورکرز کے حقوق کے لیے، اپنے ورکرز کے مسائل کے لیے ہر فورم پہ آواز اٹھائیں گے، اور ورکرز کے لیے جہاں جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنگ لڑنی ہے تو انشاءاللہ اس راستے سے بھی دریغ نہیں کریں گے اور اپنے ورکرز کے لیے جنگ بھی لڑیں گے۔ دوستو، ادارے تب کامیاب ہوتے ہیں، ادارے تب کامیابی حاصل کرتے ہیں، ادارے تب ترقی کے راہ پہ گامزن ہوتے ہیں جب اس میں گڈ گورننس ہو، اس میں مس مینجمنٹ نہ ہو۔ موجودہ حالات جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ادارے کے اندر مس مینجمنٹ ہے، بیڈ گورننس ہے۔ آج میں اس چیز کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ سندھ اور بلوچستان کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن پنجاب اور کی پی کے کا ہمیں پتہ ہے کہ اس سال کوئی بھی ویل سپرڈ نہیں ہوا، کوئی بھی ویل مارک نہیں ہوا۔ اس میں سب سے بڑا وہ قصوروار میں ٹھہراتا ہوں موجودہ سی بی اے کو۔ میں ذرا آپ لوگوں کو ماضی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ 2005 میں ٹنڈوالم کو جائنٹ وینچر کر رہے تھے اور برٹش پیٹرولیم کے ساتھ معاہدہ ہونے والا تھا، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت کے ایم ڈی کو ہم نے کہا کہ آپ یہ معاہدہ کریں گے تو یوں سمجھو کہ ہماری لاشوں کے اوپر سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں کامیابی دی اور وہ جائنٹ وینچر نہیں ہوا ٹنڈوالم۔ اسی طرح قادرپور کے اوپر وار کیا گیا، اس کو پرائیویٹائز کر رہے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت ہم نے احتجاج کیا اور اس کی پرائیویٹائزیشن ہم نے روک دی۔ اسی طرح دو تین دفعہ او جی ڈی سی کے اوپر وار کیا گیا اس کے شیئرز کو بیچنے کے لیے، اور وہ شیئرز ہم نے بکنے نہیں دیے۔
اسی طرح ولی بلاک پہ اس وقت کی مینجمنٹ نے سودے بازی شروع کی تھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ سودے بازی ہم نے روک کے آج الحمدللہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ولی 1 کامیاب ہوا، اور اس کے 2 ایوارڈ بھی آپ لوگوں نے لے لیے۔ اسی طرح نشپا LPG پلانٹ یہ GGVL کو دے رہے تھے، اور اس وقت ہم روزانہ کی بنیاد پر احتجاج کرتے تھے نشپا پلانٹ پہ، تو آج الحمدللہ وہی پلانٹ جہاں سے 300-350 ٹن LPG پروڈیوس ہو رہی ہے، اس کی پیداوار ہے، اور اس کی کمائی آپ لوگ کر رہے ہیں، حکومت پاکستان کر رہی ہے۔ تو ہمیں فخر ہے کہ الحمدللہ اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ادارے کی ترقی کے لیے، اس ادارے کی مضبوطی کے لیے، اس ادارے کے ورکرز کی خوشحالی کے لیے، اس ادارے کے ملازمین کے لیے الحمدللہ ہم نے وہ کام کیے جو تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں۔ دوستو، آج مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہ کوئی ریفرینڈم، نہ کوئی باڈی الیکشن، لیکن یہ مختلف جگہوں پہ جا کے لوگوں کو مجبور کر کے، ہمارے عہدیداروں کو، ہمارے سپورٹرز کو مجبور کر کے ان سے اعلان شمولیت کروا رہے ہیں۔ دوستو، ان کی ان حرکات کی وجہ سے CBA مضبوط نہیں، CBA کا پلیٹ فارم، مزدور کا پلیٹ فارم دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ دوستو، کچھ میں مینجمنٹ کے اوپر باتیں کروں گا، اپنی انتظامیہ کے اوپر باتیں کروں گا کہ ہمارے دور میں اگر کوئی MD غلط کام کرتا تھا تو ہم اس کے خلاف بولتے تھے، کوئی ED غلط کام کرتا تھا، کمپنی کے خلاف کام کرتا تھا، ورکرز کے خلاف کام کرتا تھا، تو ہم ان کے خلاف ایکشن لیتے تھے، اپنا رد عمل ظاہر کرتے تھے۔ لیکن آج افسوس ہے اس CBA کے اوپر کہ آج تک انہوں نے مینجمنٹ کے ساتھ کبھی بھی اس بات پہ میٹنگ نہیں کی کہ یہ ادارہ کیوں زوال پذیر ہوتا جا رہا ہے، اس کی پروڈکشن کیوں کم ہوتی جا رہی ہے۔ جو بندہ جس پوسٹ کے لیے بھرتی ہوا ہے، میں مثال دیتا ہوں کہ GM جو اس وقت GM CSR ہے، سلیم باز خان صاحب، وہ بھرتی ہوئے سیس کے لیے، مطلب انجینئرنگ فیلڈ پارٹیز کے لیے وہ GM بھرتی ہوا ہے، اور اس کو بٹھائے ہوئے GM CSR کے پوسٹ پہ۔ اسی طرح ذیشان زیدی صاحب منیجر CSR، وہ بھرتی ہوا ہے ایز اے ایکسٹرنل کمیونیکیشن، اور اس کو بٹھائے ہوئے منیجر CSR کی سیٹ پہ۔ اسی طرح کئی irregular کام ہوئے ہیں۔ آیا میں آج CBA کے صدر، CBA کے جنرل سیکرٹری سے پوچھتا ہوں کہ تم نے اس کے بارے میں کبھی اپنی ہائر مینجمنٹ کے ساتھ بات کی ہے کہ یار جو جن پوسٹ کے لیے بھرتی ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ نے ان کو کیوں نہیں بٹھایا؟ صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مینجمنٹ کے سامنے بول نہیں سکتے۔ میں کہتا ہوں کہ شاید سلیم صاحب جیسا ایماندار MD اس ادارے سے دل برداشتہ ہو کے چلا گیا، اور انہوں نے اس کو سپورٹ نہیں کیا، انہوں نے اس سے کام بھی لیے لیکن اس کو سپورٹ نہیں کیا، اور وہ انتہائی مخلص آدمی تھا، ادارے کے ساتھ بھی مخلص تھا، ورکرز کے ساتھ بھی مخلص تھا،
لیکن انہوں نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. ہمیشہ انہوں نے غلط لوگوں کو سپورٹ کیا، کیونکہ ان کا جو مشن ہے وہ ورکرز کے فلاح و بہبود کے لیے نہیں، صرف یہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے، اپنے پروٹوکول کے لیے، یونین فنڈ کو بجائے استعمال کرنے کے لیے، گاڑیوں کا استعمال کرنے کے لیے، صرف یہ صدر اور جنرل سیکرٹری ہیں. دوستو، پچھلے دنوں میں شاباش دیتا ہوں آفیسر ایسوسی ایشن کو، جنہوں نے باہر کے یا کنٹریکٹ پہ جو آنے والے اعلیٰ مینجمنٹ تھی، ای ڈیز تھے، ان کا راستہ روک دیا عدالت کے تھرو. لیکن سی بی میں اتنی اخلاق کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ بورڈ کے ساتھ بات کر لیتے یا اپنی ہائر مینجمنٹ کے ساتھ بات کر لیتے کہ ہمارے اندر ادارے کے اندر ماشاءاللہ بڑے اور کمپیٹنٹ لوگ، تجربہ کار لوگ موجود ہیں، ان کو آپ کیوں نہیں پروموٹ کرتے ہیں؟ باہر سے لوگ بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن ان میں اتنی اخلاق کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ مینجمنٹ کے ساتھ بات کر لیتے، ایم ڈی کے ساتھ بات کر لیتے یا بورڈ کے ساتھ بات کر لیتے. دوستو، یہ ہمارے اوپر وار پہ وار کر رہے ہیں، ہمارے دوستوں کو مجبور کر رہے ہیں اعلان شمولیت پر، اور ہم نے خود ان دوستوں کو، ان عہدیداروں کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے، وقتی طور پر آپ ان کا ساتھ دیں، لیکن سی بی اے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو سرپرائز ہم دینے والے ہیں تو انشاءاللہ ان کے پاؤں سے زمین نکل جائے گی. ایک محاورہ ہے کہ 100 سونار کے 1 لوہار کے. ان کو ہم نے بڑے موقع دیے، ہم صرف خاموش ہیں، صرف اس لیے خاموش ہیں کہ کوئی ایسا حرکت ہم نہ کریں جس سے ہم معاہدے کے اوپر اثر انداز ہو جائیں اور خدا نخواستہ ان کی نالائکی اور ان کی نااہلی کی وجہ سے معاہدہ خراب ہو گیا تو یہ نہ ہو کہ کل ہمیں یہ قصوروار ٹھہرائے. دوستو، بار بار یہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ اگر آپ ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کرتے ہیں تو آگے جا کے باڈی الیکشن لڑیں گے، اگر آپ ہمارے ساتھ شمولیت اختیار نہیں کرتے تو الیکشن نہیں لڑ سکتے. آج اس ویڈیو پیغام کے ذریعے میں سی بی اے کے صدر اور جنرل سیکرٹری اور ان کے ساتھ جو آج کل او جی ڈی سی کا مولانا فضل الرحمان پھر رہا ہے، میں ان کو چیلنج دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کے فضل سے انشاءاللہ او جی ڈی سی کا ہر ورکر آنے والا باڈی الیکشن لڑنے کا حق رکھتا ہے اور لڑے گا بھی. یہ او جی ڈی سی تمہارے باپ کی نہیں ہے، یہ کمپنی تمہارے باپ کی نہیں ہے کہ تم یہ پابندی لگا رہے ہو کہ فلانا الیکشن لڑے گا، فلانا نہیں لڑے گا. چندہ آپ سب سے کاٹ رہے ہیں، یونین فنڈ آپ سب کا کاٹ رہے ہیں، اور الیکشن جو ہے وہ آپ 5500 بندوں کے درمیان کرا رہے ہیں. تمہیں تو شرم آنی چاہیے کہ 5500 بندوں پہ تم الیکشن لڑ کے تم کیا ورکرز کی نمائندگی کرو گے؟ اگر تم میں اتنی اخلاق کی ضرورت ہے، تم سمجھتے ہو کہ میں نے ورکرز کے کام کیے، تو میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں کہ آ کے کھلے میدان میں اوپن الیکشن کرا کے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ساتھ کتنے ورکرز ہیں. تم نے ہمیشہ ورکرز کو دھوکہ دیا، 25ویں معاہدے میں بھی تم نے ورکرز کو دھوکہ دیا، اب 26ویں معاہدے کے لارے لپے لگا رہے ہو کہ ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. آج میں تمام ورکرز کو
یہ کلیئر کرانا چاہتا ہوں کہ 28 اکتوبر کو جو بورڈ کی میٹنگ ہے وہ خالصتاً کلوزنگ پیریڈ ہے، اس میں کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد 21 نومبر کو کوئی بھی ورکر جا کے NIRC میں درخواست دے سکتا ہے کہ ہمارا باڈی الیکشن ڈیو ہے، ہم پھر بھی تمہیں موقع دے رہے ہیں، تمہارے پاس ابھی بھی 1 مہینہ ہے، اگر کوشش کرو تو 1 مہینے کے اندر اندر یہ معاہدہ کرا لو، ورنہ تم اپنا اعتماد اپنی باڈی کے اندر بھی کھو چکے ہو اور ورکرز کے اندر بھی اپنا اعتماد کھو چکے ہو۔ انشاءاللہ آپ کو میں 30 اکتوبر تک ٹائم دے رہا ہوں۔ 30 اکتوبر تک اگر آپ نے معاہدہ نہ فائنل کیا تو اس کے بعد ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم اپنے ورکرز کے پاس جائیں گے اور اس میں انشاءاللہ آپ کی آدھی باڈی ہمارے ساتھ ہوگی، اور وہ بھی ورکرز کو آپ کے حقائق سے آپ کا اصلی چہرہ بنقاب کر کے ورکرز کو بتائے گا کہ تمہارے کیا خطرناک عزائم ہیں۔ مجھے تو آج آپ لوگوں کے اوپر اتنا افسوس ہو رہا ہے، راجہ صاحب آپ کے اوپر اور ملک اخلاق صاحب آپ کے اوپر اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے جو بنیادی ورکرز تھے، آپ کے جو فاؤنڈرز تھے، آپ کو جن لوگوں نے سپورٹ کیا، جنہوں نے آپ کو یہاں تک CBA بنایا آپ کو اللہ کے بعد، ان لوگوں کی محنت، ان لوگوں کی کاوش، آپ نے ان کو بھی اپنا اگنور کر دیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں گل خان بگٹی کو، جو اس نے جرأت مندانہ فیصلہ کر کے اور آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو بے نقاب کر دیا کہ آپ کا اصلی چہرہ کیا ہے۔ ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے، اس موقع کو ضائع نہ کرو، اور 30 اکتوبر تک اپنے ورکرز کو بتا دو کہ یہ معاہدہ ہم کرنے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، ورنہ بہتر یہی ہوگا کہ آپ الیکشن میں چلے جائیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ آپ عملی طور پر بھی کمزور ہو چکے ہیں، آپ اپنی باڈی کے اندر بھی کمزور ہو چکے ہیں، آپ ورکرز کے اندر بھی کمزور ہو چکے ہیں، تو خدا نہ خواستہ آپ کی کمزوری سے مینجمنٹ فائدہ اٹھا کے اور مزدور کا نقصان نہ کر لے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ جا کے پہلے معاہدہ کریں، اگر آپ سے معاہدہ نہیں ہوتا تو 21 نومبر تک آپ کے پاس ٹائم ہے، اس کے بعد آپ کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوگا، اس کے بعد آپ کو خود انتظامیہ کہے گی کہ جا کے نیا مینڈیٹ لے کے آؤ۔ تو بجائے اس سے کہ مینجمنٹ آپ کو ٹیبل سے اٹھائے، تو آپ اپنے اندر اتنی اخلاقی جرأت پیدا کر لو اور نئے مینڈیٹ کی طرف چلے جاؤ، جس کو ورکر نے منتخب کر دیا تو وہ تازہ دم مینڈیٹ ہوگا، وہ تازہ دم CBA ہوگی، تو پھر اس میں اتنی اہلیت بھی ہوگی انشاءاللہ کہ وہ مینجمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اپنے ورکرز کے حقوق کے لیے وہ مذاکرات بھی کرے گی اور ان کے حقوق ان کے دہلیز پہ پہنچائے گی۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنے ویڈیو پیغام کا اختتام کروں گا، لیکن اختتام سے پہلے میں ان لوگوں سے ایک سوال ضرور پوچھوں گا جو کہتے ہیں کہ ہم مزدور کے وسیع تر مفاد کے لیے CBA کا ساتھ دے رہے ہیں۔ دوستو، یہ جو جن لوگوں نے اعلان کیا یا کر رہے ہیں، تو میں اپنے ورکرز کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ایک دفعہ ضرور ان سے پوچھیں کہ ایسا کون سا وسیع تر مفاد ہے جن کے لیے آپ CBA کو جوائن کر رہے ہیں۔ اگر 11 فروری 2021 کو آپ لوگ ہمیں 1 ووٹ سے بھی جتواتے نا، تو الحمدللہ ہماری ٹیم
اتنی اچھی ٹیم ہے، اس میں اللہ پاک نے اتنی صلاحیتیں ڈالی ہیں کہ وہ آپ کو عملی طور پر ثابت کرتے کہ سی بی اے کیا ہوتی ہے۔ یہ تو پھر بھی 600-700 ووٹوں سے جیت گئے، لیکن جس کے پاس بھی جاتے ہیں اور اپنے تقریر میں یہی کہتے ہیں کہ جی ہماری باڈی کمزور ہے اور آپ لوگ آئیں گے تو ہماری باڈی مضبوط ہو جائے گی، تو یہ پیغام آیا مینجمنٹ کے پاس نہیں پہنچتا؟ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ اعلانات کیے، آیا وہ نیگوسیشن ٹیم کا حصہ آئینی طور پر بن سکتے ہیں؟ لیکن ہمارے دوست، میں ان کو کہوں گا یہی کہ وہ سادہ ہیں، ان کو شاید ٹریڈزم کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس بنیاد پہ اعلانات کرا رہے ہیں، اور آیا وہ آپ کو جو نیگوسیشن ٹیم ہے سی بی اے کی طرف سے، آپ اس چیز کا قانونی حق رکھتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو مضبوط کرا لیں گے؟ یہ ٹوٹلی فراڈ ہے، ٹوٹلی ہمارے ورکرز کو یا ان لیڈروں کو جو ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ان کو سبز باغ دکھا رہے ہیں، ان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور مجھے تو افسوس ہوتا ہے میرے ان عہدیداروں پہ جنہوں نے 14 15 16 سال ہمارے ساتھ سی بی اے میں رہے، ہمارے ساتھ یونین مزدور کی سیاست کی ہے، لیکن پھر بھی ان کو عقل نہیں ہے اور یہ جا کے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ لیکن آج میں ان دوستوں کو ایک دفعہ پھر بتانا چاہتا ہوں کہ آیا جو دوست اعلان کر رہے ہیں یا جنہوں نے ان کے ساتھ اعلان کیا، بخدا میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اعلان کیے وہ کہتے ہیں کہ یار ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، ان سے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ میں کہتا ہوں پھر اعلانات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ نے تو عصر کے وقت روزہ توڑ دیا، یار ہم بھی تو اپوزیشن کر رہے ہیں، ہم بھی مشکلات کو فیس کر رہے ہیں۔ آج دوستوں باتیں کافی ہو گئی، لیکن اپنا ویڈیو پیغام اختتام پذیر کرنے سے پہلے ایک بات میں ان تمام لیڈروں کو بھی کہتا ہوں اور ورکرز کو بھی کہتا ہوں کہ سیاسی نہ بنو، لیڈر بنو۔ لیڈر اور سیاسی بندے میں بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لیڈر بنو، قوم کی نمائندگی کرو، اپنے ورکرز کی نمائندگی کرو، اپنے مزدوروں کی نمائندگی کرو۔ ہمارے ہاں افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ منافقت کا نام ہے، سیاست جو ہے وہ دھوکے کا نام ہے، سیاست جو ہے وہ جھوٹ کا نام ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں لیڈر بنو، سیاسی نہ بنو۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت لوں گا، اور جذبات میں آ کے مجھ سے کوئی ایسی بات ہوئی ہو جس سے آپ لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے میں آپ سب لوگوں سے، دوستوں سے معذرت بھی کرتا ہوں اور معافی بھی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ دوستوں جب بھی انشاءاللہ اللہ پاک نے موقع دیا اور مزدور نے ساتھ دیا، آپ لوگوں نے ساتھ دیا، تو سب سے پہلے ادارے کی ترقی کے لیے، ادارے کی مضبوطی کے لیے
اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کی خوشحالی کے لیے انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکے گا، جس کے لیے ہم جدوجہد کریں گے، کوشش کریں گے، اسٹرگل کریں گے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے۔ السلام علیکم۔